السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو اسلامک ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف کی ادائیگی سیکھیں گے۔ حروف کی ادائیگی کا لیسن ہم نے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 1 پڑھا تھا، اور اس کو آج انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ کچھ حروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور کچھ کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ اب 3 قسم کے حروف ہیں۔ ایک ہیں جن میں 2 آوازیں آئیں، جیسا کہ با میں الف کی آواز بھی آ رہی ہے اور با کی آواز بھی آ رہی ہے۔ با الف با 2 حروف ہیں اس میں، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے جو حروف ہیں ان میں 3 حروف کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ان کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ جیم۔ اب جیم میں جیم، یا اور میم 3 حروف کی آواز آ رہی ہے، ان کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے جو حروف ہوتے ہیں وہ الف اور حمزہ۔ الف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا اور حمزہ کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا، جیسا کہ الف ایسا نہیں پڑھنا، حمزہ ایسا بھی نہیں پڑھنا، الف حمزہ۔ اب اسٹارٹ کرتے ہیں الف سے۔ سب سے پہلے آتا ہے الف۔ الف کے لیے آپ نے اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگانا ہے۔ الف الف، اس طرح کی آواز زیادہ نہیں نکالنی۔ الف نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دوسرا آتا ہے ہمارے پاس با۔ با کے لیے اوپر والے ہونٹ کو اور نیچے والے ہونٹ کو آپس میں نرمی کے ساتھ ملانا ہے تو با ادا ہوگا۔ با با۔ تا کے لیے آپ نے زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، یہاں پر بیک سائڈ پہ تا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آگے والے 2 دانت ہیں نا، اوپر والے اور نیچے والے، ان کو بولتے ہیں ثنایا۔ اوپر والے 2 دانتوں کو بولتے ہیں ثنایا علیہ، نیچے والے 2 دانتوں کو بولتے ہیں ثنایا سفلی۔ تو آپ نے تا کے لیے ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک کو لگانا ہے، تا کے لیے تا تا۔ جبکہ سا کے لیے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی اندرونی نوک کے ساتھ لگانا ہے۔ ثنایا علیہ کی نوک یہ ہو گئی، اندرونی یہ والی سائڈ، سا، اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے سا سا۔ اگلا ہمارے پاس آتا ہے جیم۔ جیم کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس میں 3 حرف آ رہے ہیں، جیم، یا اور میم۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے کس طرح؟ اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ آپ نے زبان کے درمیانی حصے کو اوپر والے تالو کے ساتھ سختی کے ساتھ لگانا ہے، جیم، یہ والا حصہ، جیم۔ اگلا حرف ہمارے پاس آتا ہے حا۔ حا کے لیے آپ نے اپنی زبان کی جڑ کو اندر کی طرف کھینچنا ہے، حا حا، اور اس میں نرم اور رگڑ کھاتی آواز آئے گی، حا حا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس خا۔ خا کے لیے آپ نے زبان کی جڑ کو، جڑ پچھلا حصہ جو ہے، اس کو آپ نے اوپر تالو کی طرف بلند کرنا ہے تو خا ادا ہوگا۔ خا کے لیے آپ نے آواز میں خرخراہٹ نہیں پیدا کرنی، جیسا کہ اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خا خا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے دال۔ دال کے لیے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ، جیسا کہ تا ادا ہوا تھا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ، اور دال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، دال دال۔ اگلا حرف ہمارے پاس آتا ہے ذال۔ ذال کے لیے بھی ثنایا علیہ کی نوک کا اندرونی حصہ، اس کے ساتھ آپ نے زبان کو لگانا ہے، زبان کی نوک کو
ثنائے علیہ کی نوک کے اندرونی حصے کے ساتھ، ف، اور ایسے ہی ذال ذال ذال۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے را۔ را کے لیے زبان کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ لگانا ہے اور موٹی آواز میں را کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی پشت بیک والی سائڈ، را را را۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ز۔ ز کے لیے زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے کناروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگانا ہے اور باریک سٹی کی آواز بھی نکالنی ہے تو ز ادا ہوگا۔ زبان کی نوک، یہ والا حصہ، ثنائے سفلی نیچے والے دو دانت ان کے کناروں کے ساتھ، یہ والی سائڈ، ز ز ز۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے سین۔ سین بھی سیٹی کی طرح ادا کرنا ہے، یعنی کہ سین میں بھی سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے۔ سین کے لیے بھی زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے کناروں کے ساتھ مضبوطی سے لگانا ہے تو سین ادا ہوگا۔ سین سین سین۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے شین۔ شین کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے شین کو نکالنا ہے، اور شین کے لیے آپ نے زبان کا کنارہ یعنی کہ یہ والا حصہ اوپر کی طرف نہیں اٹھانا، اس طرح شین کی آواز موٹی پیدا ہوگی، جیسا کہ شین، ایسے نہیں کرنا، شین شین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس صاد۔ صاد کے لیے زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے اور زبان کا پچھلا حصہ تالو کی طرف بلند کرنا ہے۔ صاد صاد صاد۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے ضاد۔ ضاد کے لیے آپ زبان کی سائڈ کا ایک کنارہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ والا اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے یا دونوں لگائیں گے تو تب بھی ضاد ادا ہوگا، اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد ضاد۔ اب ضاد اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد۔ اگلا حرف ہمارے پاس آتا ہے طا۔ طا کے لیے زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے اور موٹی آواز میں طا 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 ادا ہوگا، طا طا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے وا۔ وا کے لیے زبان کی نوک کو ثنائے علیہ کی اندرونی نوک کے ساتھ لگانا ہے اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے تو وا ادا ہوگا، وا وا وا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس عین۔ عین کے لیے آپ نے زبان کی جڑ کو مضبوطی کے ساتھ حلق کی طرف کھینچنا ہے، عین، جیسا کہ حا کے لیے کیا تھا، عین عین عین۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے غین۔ غین کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں ادا کرنا ہے، غین، زبان کی جڑ یعنی کہ پچھلا حصہ، غین غین۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس فا۔ فا کے لیے ثنائے علیہ کی نوک کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگانا ہے، فا فا، اور منہ میں ہوا بھر کر فا نہیں ادا کرنا، جیسا کہ فا، ایسے نہیں، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، فا فا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس قوف۔ قوف کے لیے زبان کی جڑ کو آپ نے لگانا ہے کوے کے ساتھ،
کوا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تالو کا پچھلا حصہ. قاف 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 کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. اگلا حرف ہمارے پاس ہے کاف. یہ بھی قاف کی طرح ادا کرنا ہے اور اس میں آواز کو پتلا رکھنا ہے، جیسا کہ کیف کیف. اگلا حرف ہے ہمارے پاس لام. لام کے لیے زبان کے باریک حصے کو ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ یعنی مسوڑوں کے ساتھ لگانا ہے. لام، اس حصے کو لام لام. اگلا حرف ہے ہمارے پاس میم. میم کے لیے اپنے ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں ملا کر نرمی کے ساتھ میم ادا کرنا ہے. میم خشک، میم میم. اگلا حرف ہمارے پاس ہے نون. نون کے لیے زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ لگا کر چون جیسی آپ نے ہونٹ کی شکل رکھنی ہے تو نون ادا ہوگا. یہ والا حصہ مسوڑوں کے ساتھ نون نون نون. اگلا حرف ہمارے پاس ہے واو. واو کے لیے آپ نے اپنے ہونٹوں کو پہلے چونچ کی مانند رکھنا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور پھر آخر میں دوبارہ چونچ کی طرح آپ نے اپنے ہونٹوں کو رکھنا ہے. واو واو واو. اگلا حرف ہمارے پاس ہے ہا. ہا. اگلا حرف ہمارے پاس ہے ہا. ہا کے لیے آپ نے زبان کی جڑ کو اندر کی طرف نہیں کھینچنا. ہا کھینچے بغیر آپ نے ہا ادا کرنا ہے. ہا زبان اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے. ہا ہا. اگلا حرف ہمارے پاس ہے حمزہ. حمزہ کے لیے آپ نے ہا کو کھینچ کر نہیں پڑھنا اور جب ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم پر ٹائم نہیں دینا، جیسا کہ ہم اس طرح نہیں کرنا. حمزہ حمزہ. اگلا حرف یا. یا کے لیے آپ نے زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے تو یا ادا ہوگا. درمیان یہ حصہ یا یا یا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.